نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے دیکھا کہ کائنات نے اللہ تعالیٰ کی اس اختیار والی امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، لیکن انسان نے یہ ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور پھر پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوری کائنات پر حاوی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ ذاریات کے اندر اس بات کو بتا دیا کہ جہاں کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور عبادت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی فرما دیا کہ میں تم سے رزق کمانا نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، یعنی میرا اپنا کوئی فائدہ تم سے نہیں ہے، بس تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے قریب آنے کی کوشش کرو، پھر میں تم پر اپنے انعامات نچھاور کروں گا۔ روزی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو خود دوں گا، اور جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس اس کے بعد نوافل پڑھتا رہے، نماز روزہ کرتا رہے اور کمانا چھوڑ دے۔ یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو بھی دنیا کا کام کریں، چاہے وہ شادی کرنے کا ہو، چاہے وہ کمانے کا ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، جاگنے کا ہو، کھانے کا ہو، اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہو رہی تو آپ نے وہ کام حلال طریقے سے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تو یہ عبادت بن گیا۔ تو اس طرح پوری زندگی کو عبادت بنانا ہے، یہ نہیں کہ زندگی میں کوئی کام نہیں کرنا۔ اور جب ہم یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم کو ہماری طرف واپس نہیں آنا ہوگا، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو دیکھیں، اب ترتیب بنائے چیزوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اوپر اختیار کی امانت پیش کی، کائنات نے انکار کر دیا، انسان نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو کہا کہ اب تمہارا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اس امتحان کے اندر تم معاون بن جاؤ۔ انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا گیا۔ مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اس کائنات کو اب ایکسپلور کر سکتا ہے، اس میں صلاحیت ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اس لحاظ سے سمجھے، اس لحاظ سے استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، یہ ایسے نہیں کہ اس کو ہم صرف لفظ سمجھ کے چھوڑ دیں۔ معرفت سے سمجھنا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا۔ تو اپنے رب کی ایک پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مجھے روٹی کھلاتے ہیں، وہ مجھے مشکلات سے نکالتے ہیں، وہ مجھے نوکری دلواتے ہیں، وہ مجھے صحت دیتے ہیں۔ ایک پہچان یہ ہوتی ہے۔ یہ ساری پہچان انسان کی اپنی نسبت سے ہے، اپنے نفس کی نسبت سے ہے۔ اور پھر جب آدمی ترقی کرتا جاتا ہے تو ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کیسی کیسی خوبیوں کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب اس حسن کو انسان دیکھتا ہے، اس حسن کی معرفت حاصل کرتا ہے، پھر اسے اپنے نفس کا ہوش نہیں رہتا۔ جیسا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو نہ اپنا خیال ہوگا، نہ اپنی نعمتوں کا خیال ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو اس دنیا کے اندر آدمی قلب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حسن کا دیدار کر سکے، ان کی صفات کو دیکھتے ہوئے، اور پھر ان کی جو ذات کی تجلیات ہیں اس کو ایبزارب کرتے ہوئے۔ اب یہ گہری بات ہے۔ تو یہ انسان کا مقصد ہے کہ انسان ترقی کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی، ترقی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو مستقل ترقی کرتا جائے۔ اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے بعد بھی مستقل ترقی فرما رہے ہیں۔ اب اس میں حیرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی اگر کمپلیکیشن نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو ایک موٹی سی بات سمجھ لیں کہ انسان جب کسی کو کسی نیک عمل کی طرف لگاتا ہے تو جب تک وہ آدمی اس نیک عمل کو کرتا رہے گا، اس نیک عمل کا ثواب جس نے اس کو اس نیک عمل کے اوپر لگایا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، کسی کو نماز پر لگا دیا ہے تو جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اس نماز کا ثواب اس پڑھنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے اس کو نماز پہ لگایا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا، تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو پوری امت کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، مستقل جا رہا ہے۔ تو ایک تو ترقی کا یہ سبب ہے۔ دوسرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں، مستقل چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ ترقی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے۔ اور ہم نے اس آیت کی مناسبت سے درود شریف پڑھ لیا، آپ سب حضرات بھی درود شریف پڑھ لیں تاکہ اس آیت کے حکم پر فوری عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب مقصد کیا ہوا کہ ہم ترقی کریں اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں۔ تو اس کے لیے بتا دیا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم میری عبادت کرو، اور عبادت سے معرفت ملتی ہے، اور عبادت ہر کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اب جس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ اس سے کہ چلو عبادت نہیں بھی کی تو کیا ہوا نا، تو صرف یہ نہیں کہ آپ عبادت نہیں کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملی، بلکہ آگے حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ سورہ مومنون کے اندر بتایا کہ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ اور کیا حساب دینا ہے؟ سورہ ملک کے اندر آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والے ہیں۔ تو وہاں پر جب تم حاضر ہوگے حساب کتاب ہوگا، لوٹائے جاؤ گے، تو کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ کس نے اچھے اعمال کیے، کس نے زیادہ اچھے اعمال کیے، کس نے اس سے بھی زیادہ اچھے اعمال کیے، اور کون اپنے رب کی نافرمانی کر کے دوزخ کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کائنات کا مقصد انسان پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کھولنا اور اس کے خیر اور شر کے اعمال کا بندوبست کرنا ہے، یعنی ایسی اٹریکشن بھی ہوگی جو اس کو شر کی طرف لے کے جائے گی، اور پھر انسان اپنا اختیار استعمال کر کے اس اٹریکشن کو چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ شخص اکبر جو ہے، یعنی کائنات کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا ہر جزو انسان کے اس امتحان کے لیے سامان فراہم کر رہا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ہر شے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم دے رہی ہے، یا پھر وہ ہمیں اپنی کشش سے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے، یعنی ہمیں اس امتحان میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ہم کائنات کی چیزوں کی محبت میں ناجائز اعمال میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم اس کائنات کو اس پہ غور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں اس کائنات کو۔ اس کے ہو کے نہیں رہ جاتے، بلکہ اس کو ذریعہ بنا کے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو سارے سامان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کا حق ادا کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے۔ اور جس نے دنیاوی عیش میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا، غافل ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق کر لیا، کیونکہ اس نے اس حق کو ضائع کر دیا۔ تو یہ تو کائنات کے کلیکٹیو مقصد کی بات تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے اشعار میں وزیر نے اس کے بالکل برعکس بات کی۔ تو وزیر کہتا ہے، در یک گفتہ کے صد یک چوں بود، این کے اندیشت مگر مجنوں بود۔ ایک میں کہا کہ 100 ایک کیسے ہو سکتے ہیں، یعنی 100 جو ہے وہ 1 کیسے ہو سکتا ہے، جو یہ سوچے وہ شاید پاگل ہی ہو۔ یعنی پچھلے اشعار کے اندر تو یہ کہا کہ پوری کائنات ایک وجود ہے، اس شعر میں کہا کہ بھئی ہر چیز الگ نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اس کو ایک وجود کہے تو وہ تو پاگل ہی ہوگا۔ تو دیکھیں دونوں گروہوں کو لڑا دیا الگ الگ تعلیمات دے کے، حالانکہ دونوں باتیں غلط نہیں ہیں۔ اس شعر کے اندر جو اس نے سب چیزوں کو الگ الگ کہا ہے وہ ان کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز کی وجہ سے کہا ہے، ڈیفرنٹ کریکٹرسٹکس کی وجہ سے کہا ہے۔ ظاہر ہے سورج ایک الگ اینٹیٹی ہے اور زمین ایک الگ اینٹیٹی ہے، تو اس وقت وہ کلیکٹیو کائنات کی بات نہیں کر رہا۔ تو دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، اینگل آف ویو کے لحاظ سے ٹھیک ہیں، لیکن جب ہر گروہ اپنی اپنی بات پر اڑ جائے، دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش نہ کرے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش نہ کرے، وہ نہ دیکھے کہ کس زاویے سے دوسرا گروہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپس میں مخالفت ہو جائے گی، فرقے بن جائیں گے اور لڑائی ہو جائے گی۔ یعنی دو تصور بیک وقت درست ہیں، آپس میں مخالف نہیں ہیں، متضاد ضرور ہیں، لیکن وہ کس وجہ سے ہیں کہ اینگل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پر وزیر نے پھر ایک مخالفت پیدا کر دی، اور ہم انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے کیا ہوا، اور یہ مخالفت کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو باتیں ہم نے آج سنی ہیں اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمتوں بھری باتوں سے ہمیں پورا دین نصیب فرمائیں، اور ہمیں دین پر چلنا آسان فرما دیں۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔